کسی سے بھی پوچھو چلے جاؤ امام کی زیارت کرنے. ٹھیک ہے, محلہ بنی ہاشم کا پتہ پوچھا, امام کے گھر کا پتہ پوچھا, امام کے گھر کے پاس پہنچے. ابھی دفل بات کرنا ہی چاہتے تھے کہ اندر سے نام لے کے آواز دی گئی, اندر آ جاؤ. جابر کہاں تھے؟ پہلے کہاں تھے؟ دوسری بار کہاں تھے؟ مدینے میں. کہتے میں گھر کے اندر گیا تو دیکھا جابر امام کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. کیا سمجھا حضرت؟ میں گھر پہنچا تو دیکھا جابر امام کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. جابر نے اپنے عمل سے بتایا, میں ان کا نوکر ہوں, میں ان کا غلام ہوں, میں ان کا خادم ہوں. ایک ہی وقت میں کوفے میں بھی ہوں, مدینے میں بھی ہوں, امام کے گھر میں بھی ہوں. دیکھو جب غلام یہ ہے تو امام کہاں ہوگا؟ اب اگر کوئی تم سے کبھی یہ کہے کہ علی ایک وقت میں 40 جگہ موجود تھے تو خبردار شک نہ کرنا, یاد رکھنا جب غلام یہاں ہے تو امام کہاں ہوگا. ارے وہ تو بس عقیدے کا جملہ سنیے, ظاہر دل کا تحریر کیجئے, اگر بات پہنچے تو احساس کرائیے اور میں آخری منزل کی طرف لے آؤں. وہ تو کہیے علی کو 40 لوگوں نے بلایا تھا, علی نے 40 کی دعوت قبول کی. قسم خدا کی اگر پوری کائنات ایک وقت میں علی کا دعوت دیتی, علی سب کی دعوت قبول کرتے. اللہ قرآن میں کہہ رہا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تم جدھر نظر گھماؤ گے تمہیں وجہ اللہ دکھا. علی کے فضائل باقی رہے, زمانہ مخالف ہو جائے. یہ غلام ہے, سوچئے غلام یہاں ہے تو امام کہاں ہوں گے؟ یہ غلام, جبھی غلام نہیں سمجھے گئے ہیں, آپ امام کو سمجھنا چاہتے. ابھی ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ سلمان کیا ہے, علی کو سمجھنا چاہتے. ابھی جابر جوفی کو نہیں سمجھا گیا, آپ امام باقر کو سمجھنا چاہتے. ابھی ابا سلط نہیں سمجھے گئے, آپ امام رضا کو سمجھنا چاہتے. ابھی معروف نہیں سمجھے گئے, آپ امام محمد تقی کو سمجھنا چاہتے ہیں. ابھی حسین ابن رو نہیں سمجھے گئے ہیں. ایک ہی وقت میں بھی عریضہ ڈالتا ہوں, آپ بھی عریضہ ڈالتے ہیں, آپ بھی عریضہ ڈالتے ہیں. میں بھی حسین ابن رو کو آواز دیتا ہوں, آپ بھی حسین
مختار کیا کہنا گرامی بس سوچی جب ان کے غلام علم کے اس منزل پر ہے تو ان کی اولاد علم کی کس منزل پر ہوگی. خاص حکم ہے آج کی تاریخ کی مناسبت سے میں حضرات کو دیا بس تک جملے سنیے اور یہیں پہ بات تمام ہو جائے گی. شیعوں کا ایک وفد ایک گروہ مدینے آیا. زمانہ تھا ہمارے اور آپ کے ساتھ تھے امام موسی کاظم علیہ السلام. امام کی خدمت میں آئے, بیت الشرف پہ پہنچے, تخت الباب کیا, کنیز نکلی, کیا ہوا کہ امام کی خدمت میں کچھ سوالات لے کر آئے, کچھ سوال کرنا چاہتا. کنیز نے کہا رکو, امام بیت الشرف میں اس وقت تشریف نہیں رکھتے, موجود نہیں ہے, کہیں گئے ہوئے. لوگوں نے پوچھا کہ کتنا وقت لگے گا, اس نے کہا ہمیں نہیں پتا امام کب تک واپس آئے. تو لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں کتنا وقت لگے, آج کے طرح تو زمانہ تھا نہیں, آج کی طرح تو وقت تھا نہیں. کیا کیا جائے کہ اپنے سوالوں کو ایک کاغذ پہ لکھو اور گھر میں دے دو, یہ پلان بنا. سوالات ترتیب دیے گئے, بیت الشرف میں دیے گئے, کنیز لے کے چلی. جتنے دن 2-4 دن ان کا جو بھی وقت ان کا مدینے میں گزرا, امام جب واپس جانے لگے تو کہا ایک مرتبہ خدا حافظ کہہ دیں, شاید امام اگر امام سے ملاقات ہو گئی تو ٹھیک ہے, نہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں. بیت الشرف پہ پہنچے, دھکل بات کیا, کنیز نکلی, کیا ہوا, کہا امام آئے, کہیں امام تو ابھی نہیں آئے, کیونکہ ہم نے کچھ سوالات دیے تھے, امام جب آئیں گے تو ان کی خدمت سے بھیج دیجیے گا, ہم جا رہے ہیں, خدا حافظ. تو کنیز نے کہا رکو, اپنے سوالوں کے جواب تو لیتے جاؤ. کیا کہنا, سبحان اللہ. امام تو ہے نہیں, کس نے جواب دیے؟ امام کی ایک صاحبزادی ہیں, بچپنے کا عالم ہے, مگر تمہارے جوابات لکھ دیے. جاؤ اپنے جواب لیتے جاؤ. ہاتھ میں کاغذ لیا, معصومہ کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے جواب تھے. آخری منزل میں میرا ساتھ دیجیے گا. جواب لے کے چلے, راستے میں پہنچے کہ صاحب امام سے اتفاقاً ملاقات ہو گئی. دل میں آیا کہ امام سے ملاقات تو ہو ہی گئی ہے, جواب تو شہزادی نے دے دیے ہیں, آپ کی کمسن صاحبزادی نے دے دیے ہیں, لیکن امام تو بہرحال امام ہے. تو امام سے کتنا اچھا ہو کہ اگر ہم امام سے تصدیق کروا لیں. معرفت مکمل تو مگر مکمل نہیں ہوگی. اتنا اچھا ہو کہ اگر ہم امام سے تصدیق کرا لیں. اب اگر میں قبلہ اگر مجھے کچھ سوالات کریں اور میں ان کے جوابات دے کے قبلہ کی خدمت میں پیش کروں گا, ذرا دیکھ ان کے جواب صحیح ہیں یا نہیں ہیں, تو جواب کیا ہونا چاہیے, یا ہاں ہونا چاہیے یا نہ ہونا چاہیے. یا تو جواب صحیح ہوں گے یا تو جواب صحیح نہیں ہوں گے. اور یاد رکھیے گا کہ امام جو بھی کہے گا وہ باپ نہیں کہے گا, امام کہے گا. اللہ کی بولتی ہوئی زبان کہے گا, اللہ کی حجت بالغہ کہے گا. امام کے ہاتھوں میں کاغذ ہے, یا ہاں کہنا چاہیے تھا یا نہ کہنا چاہیے تھا, یا صحیح کہنا چاہیے تھا یا غلط کہنا, یہی تو ہے معاملہ. چلیے ہمارے حساب سے تو معصومہ امام تو کہنا چاہیے نا, میری بیٹی نے سب جوابوں کے جواب جو ہے وہ سوالوں کے جواب صحیح دیے ہیں, مگر امام نے صحیح غلط کی بات بہت دور, بہت آگے, بہت پیچھے چھوڑ دی. امام نے سنیے امام نے کیا کہا. امام جواب دیکھتے جا رہے تھے اور 3 مرتبہ امام نے کہا فداہا ابوہا, فداہا ابوہا, فداہا ابوہا. اس کا باپ اپنی بیٹی پہ قربان, اس کا باپ اپنی بیٹی پہ قربان, اس کا باپ اپنی بیٹی پہ قربان. تاریخ ہے اس امت میں یہ مرحلہ 2 ہی مرتبہ آیا ہے جہاں معصوم باپ اپنی معصوم بیٹی پہ قربان ہوا ہو, یا محمد مصطفیٰ فاطمہ زہرا پہ قربان ہوئے, یا موسی کاظم فاطمہ معصومہ پہ قربان. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد.
تقریباً 18 یا 19 بیٹیاں. ان بیٹیوں میں امام کی 4 بیٹیوں کے نام فاطمہ کبریٰ یعنی جناب معصومہ قم، جن کی بشارت امام صادق پہلے ہی دے چکے تھے. سنیے گا، ابھی میں فضائل کے باب میں ہوں. ایسی ہستیوں کے فضائل کام پڑھے جاتے ہیں. اگر آج 5-7 منٹ تھوڑا اوپر نیچے ہو جائے گا، تھوڑا سا صبر کر لیجیے گا. اور بہرحال حکم ہوا اس لیے عرض کر رہا ہوں، اور یہیں پہ جو ہے وہ ابھی 5-7 منٹ میں مسائل کی طرف آ رہا ہوں. 5-7 منٹ تک میرے ساتھ ہوئے. سب سے بڑی بیٹی فاطمہ معصومہ، فاطمہ کبریٰ، جن کا لقب معصومہ ہے. اور معصومہ نام نہیں ہے، یاد رکھیے. نام فاطمہ ہے. امام رضا نے کہا ہے من زار المعصومۃ بقم کمن زارنی. جس نے معصومہ کی زیارت قم میں کی، اس نے میری زیارت کی. امام مبالغہ نہیں کرتا، 2 کو 2 ہی کہتا ہے، 2 کو 2.5 نہیں کہتا. اگر کوئی ذات معصوم نہیں ہے یا اس میں عصمت کے صفات نہیں پائے جاتے یا عصمت کی جھلک نہیں آتی ہے تو امام کبھی بھی اسے معصومہ نہیں کہیں گے. امام نے بتایا ہے، دیکھو جب میری بہن یہ ہے، ابھی میں فضائل میں ہوں، اس کو فضائل ذرا تو سنیے گا. جب میری بہن یہ ہے تو حسین کی بہن کیا ہوگی؟ حسین کا باپ کیا ہوگا؟ تم ایسے کرتے رہو کہ کیا تھے. ہم معصومہ انہیں کہہ کے بتا رہے ہیں کہ یہ بھی اپنے آپ میں ایک سلسلہ ہے. جو جاتا ہے وہ کہتا معصومہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ فاطمہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. بڑی بہن امام کی جو 4 بیٹیاں، اس میں سب سے بڑی بیٹی فاطمہ کبریٰ، جن کا لقب معصومہ ہے، قم میں دفن. دوسری فاطمہ وسطیٰ، جو اصفہان میں دفن ہے. تیسری فاطمہ صغریٰ، جو آذربائیجان کی جو کیپٹل ہے باکو، وہاں آپ کا روضہ ہے، جنہیں بی بی ہیبت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. سوویت یونین کے زمانے میں روضہ منہدم ہو گیا تھا. اب جب جو ہے آذربائیجان کو آزادی ملی تو بہت عقیدہ کا روضہ شہزادی کا وہاں تعمیر ہوا ہے. اور ایک کثرت ہوتی ہے صرف مومنین کی نہیں بلکہ غیر مسلمین کی، جناب فاطمہ صغریٰ بی بی ہیبت کے روضے کی زیارت کرنے والوں میں. اور لاوزت بالخصوص آپ کی خدمت میں جاتے ہیں اور اولاد لے کے جاتے ہیں. سب سے چوتھی بیٹی آپ کی، جن کا نام فاطمہ تھا، وہ فاطمہ اخریٰ، اور آپ کا روضہ رشت میں ہے، ایران میں. 4 بیٹیاں ہیں جن کے نام فاطمہ ہیں. امام کی 18 یا 19 بیٹیاں ہیں، ان میں 4 بیٹیاں ہیں جن کے نام فاطمہ ہیں. مگر آپ اتفاق دیکھیے، یہ اتفاق نہیں ہے، ان کے گھروں میں اتفاق نہیں ہوتے، اللہ کی مصلحت ہوتی ہے. ایک جملے میں نے پوری مجلس پڑھی ہے. سارے بھائی اور سارے بہن، 18 یا 19 بیٹے ہیں اور 18 یا 19 بہنیں. 7ویں امام تمام ائمہ میں سب سے کثیر العیال ہے، سب سے زیادہ اولاد ہے. 18 یا 19 بھائی ہیں اور 18 یا 19 بہنیں. ان میں سے صرف اور صرف جناب معصومہ اور امام رضا ایک ماں سے. ابھی میں فضائل پہ ہوں، سنیے گا نظامی کرم. صرف امام رضا اور جناب معصومہ ایک ماں سے، باقی سب دیگر ماؤں سے. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جتنے ائمہ کی آپ زیارتوں کی فہرست اگر اٹھا کے دیکھیں، دیکھیے یہ باتیں پڑھی نہیں جاتی. آپ داد اور تحصیل سے تو آپ ماشاء اللہ اتنے دنوں سے نمازی رہے تھے، اس کی لیے سے ماشاء اللہ آپ بول ہی رہے تھے. لیکن 2-3 جملے اس حوالے سے سن لیجیے، بھلے خاموشی کے ساتھ سنیے، لیکن یہ باتیں بھی پڑھنا بہرحال ضروری ہے. بلاؤ کہ وقت ہو گیا، میں بہت جلدی گزر رہا ہوں، بہت جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تمام ائمہ، امام حسین کی بات تو الگ ہے، خدا نے حسین دوسرا بنایا ہی نہیں، اماموں میں بھی دوسرا حسین نہیں. کوئی لاکھ کہتا رہے کہ صاحب وقت میں وہ مجلسیں کیسی کہ جو زمانے کا حسین نہ پیدا کر پائے، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے حسین کو بطر الموتور بنایا ہے، حسین تنہا ہے بس. امام حسین کا معاملہ الگ ہے. ورنہ تمام ائمہ میں زیارت کے حوالے سے جیسی روایتیں امام رضا کے لیے آئی، کامل زیارت پڑھیے آپ کو، ایسی روایتیں امام رضا کی زیارت کے حوالے سے ملیں کہ آپ میں حیرت ہو گئے. لیکن جیسی زیارت کے حوالے سے
بھائی کے لیے روایتیں، ویسی ہی زیارت کے حوالے سے بہن کے لیے روایتیں۔ امام ششم نے آپ کی ولادت، چھٹے امام نے آپ کی ولادت سے کئی سال پہلے کہا تھا کہ میری اولاد میں سے میری ایک بیٹی ہوگی جس کا نام فاطمہ ہوگا، جو قم میں دفن ہوگی، میرے شیعہ اس کی شفاعت کے ذریعے جنت میں داخل میرے شیعہ، سارے شیعہ پوری دنیا میں جعفری کہے جاتے ہیں، امام کو 12 ہیں مگر ہم آپ جعفری کہے جاتے ہیں۔ جس امام کی سے نسبت دی جاتی ہے اس امام نے کہا ہے کہ میرے شیعہ فاطمہ معصومہ کے ذریعے جنت میں جائیں گے، جیسے رسول نے کہا تھا میری بیٹی فاطمہ کی شفاعت کے ذریعے ہمارے محب جنت میں جائیں گے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ من زارہا فلہ الجنہ، جو اس کی زیارت کرے گا اس پہ جنت واجب۔ اور ایک عقیدے کا جملہ توحید پہ تحریر کیجئے، امام نے لوگ جو کہتے ہیں شاعروں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب آپ جو ہے وہ نجف کو جنت بنا دیتے ہیں اور کربلا کو جنت بنا دیتے ہیں، یہ کیسے ہو وہ کیسے، جبکہ کربلا کے لیے تو صریحاً روایتیں موجود ہیں کہ کربلا کا پورا خطہ یوں کہ یوں جنت میں ملا دیا جائے گا، لیکن پھر بھی اگر ان تمام باتوں صاحب یہ کیسے اللہ خانہ جنت اور نجف جنت اور کاظمہ جنت یہ کیسے آپ کہتے ہیں، تو انہیں اس روایت کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ چھٹے امام نے صرف یہ نہیں کہا ہے کہ ان کی زیارت کرنے والا جنت میں جائے گا، معصومہ کی زیارت کرنے والا، بلکہ امام نے عجیب و غریب جملے کہے ہیں۔ میری جگہ اگر کہا جائے کہ صاحب آپ ممبر سے اتر جائیے اور ہم کسی اور کو ممبر پہ بٹھا رہے مجلس پڑھتے ہیں، تو کم از کم اسے میرا ہم پلہ ہونا چاہیے۔ امام ارشاد فرما رہے ہیں جناب معصومہ کے لیے، میں نہیں کہہ رہا، چھٹے امام کہہ رہے کہ اس کی زیارت جنت کے ہم پلہ ہوگی۔ واجب جا کر واجب وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کی زیارت تعادل الجنہ، یہ حدیث کے جملے ہیں، تعادل الجنہ، جنت کے ہم پلہ ہوگی، جنت کے برابر ہوگی۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ غور فرمائیے عزیزان گرامی، غور فرمائیے، بس آخری جملے ہیں، میں بات تمام کر رہا ہوں۔ اس کی زیارت جنت کے برابر ہوگی۔ کیوں نہ ہو ایسا؟ کیوں نہ ہو ایسا؟ ایک قبر ہے جو مدینے میں گم ہوئی ہے، آیت اللہ مراشی نجفی، پوری زندگی نجفی کہلائے لیکن رہتے قم میں تھے۔ کیا سبب تھا کہ وہ قم میں جا کر آباد ہوئے؟ تو وہ اپنے والد آیت اللہ سید محمود مراشی نجفی سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے، وہ نجف میں رہتے تھے، ایک عمل کیا، 40 راتوں کا عمل تھا جناب سیدہ کی اصل قبر معلوم کرنے کے لیے کہ اصل قبر کہاں ہے۔ روایات آپ جانتے ہیں کہ روضۃ الجنہ ہے یا جنت البقیع یا آپ کا گھر، احتمالات ہیں، اصل قبر کہاں ہے۔ جب عمل مکمل ہونے لگا تو ناظر ہم نے پڑھا ہے، صاحب میں ان کو کہتے ہیں کہ میں نے بقیع دیکھا، 5ویں امام یا چھٹے امام تھے جو ہم سے کہہ رہے تھے کہ علیکا بکریمت اہل البیت، ہم تمہیں کریم اہل بیت کے پاس جانے کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ کریم اہل بیت جناب سیدہ ہے۔ اب وہ ابھی مجلس یاد رکھیے گا، عالم آل محمد بھائی کے لیے جو آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا کہ عالم ہونا کمال نہیں ہے، ایسے گھرانے میں عالم ہونا کمال ہے جہاں کا اول بھی علامہ القرآن کی منزل پر ہے، جہاں کا آخر بھی جو ہے ومن عنده علم الکتاب کی منزل پر ہے، جہاں کا گھرانہ جو ہے وہ راسخون فی العلم کی منزل پر ہے، ایسے گھرانے میں عالم محمد ہونا کمال ہے۔ امام نے ایک مرتبہ ان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ جو تم سمجھو مفہوم جملے کا یہ کریم اہل بیت وہ قبر جو مدینے میں گم ہوئی ہے، جو ہماری جدہ ماجدہ کی اللہ کی مصلحت ہے کہ وہ چھپی رہے، لیکن ہمارے شیعوں کے لیے خداوند عالم نے وہ ثواب جو ہماری جدہ کی زیارت کا ہے، وہی ثواب قم میں معصومہ کی زیارت میں چھپا دیا ہے۔ وہ کریم اہل بیت
کم از کم ایک مجلس ہے جناب نجمہ خاتون پہ پڑھی جاتی ہے. آپ کی والدہ ماجدہ جو نام رضا کی بھی ماں جناب معصومہ کی ماں. لیکن سنیں یہ جناب نجمہ خاتون کی کنیت کیا تھی. جناب معصومہ کی ماں بیوی نجمہ خاتون کی کنیت تھی ام البنین. وہ بھائی بہن کا رشتہ ایسی محبت کی ہے امام رضا سے جناب معصومہ. اس کی نظیر نہیں. آج وقت بہت زیادہ ہو گیا. میں بہت تاکہ والی مسائل کو پڑھوں. دو چار جملے سنیے آپ کی آنکھیں وضو کر لیں اور مجلس کو تمام کر دیں. یہ مسائل نہ پڑھنے کا نام ہے نہ سننے کا نام ہے. اگر آپ محسوس کر لیں گے تو انشاءاللہ جب یاد آئے گا جب تک بیان کیا جاتا ہے امام رضا کی خدمت میں ایک مرتبہ حضرت دیوبند آئے مولا کے مرثیہ گو شاعر مرثیہ پڑھنے والے کہتے ہیں فرزند رسول آپ کے لیے کچھ اشعار کہہ کے لائے ہوں. امام نے مجلس کا اہتمام کیا. دیوبند مجلس پڑھنے لگے. مرثیہ کہہ کے لائے تھے. اس میں شعر بڑے عجیب و غریب تھے کہ اے فاطمہ آپ کے جگر کے ٹکڑے کہاں کہاں بکھرے. کوئی نجف میں ہے, کوئی مدینے میں ہے, کوئی کربلا میں ہے, کوئی بغداد میں ہے. معصومہ کے والد بغداد کے قید خانے میں انہیں رکھا گیا اور ایسی قید کہ مولا کا انتہائی نظر نبیر فرماتے مولا کا انتہائی اسیری گزر گئی. زندان میں جوانی و پیری گزر گئی. ایک بیٹی ہے جس نے جو اپنے باپ کی محبت دل کھول کے نہیں پا پائی. باپ قید خانے میں اچھی خاصی عمر باپ کی زندان میں گزر گئی. پردیس میں باپ شہید ہوا ہے. آپ سوچیے یہ بات آج تو بالخصوص معصومہ کی قربت کے لیے میں جملہ عرض کر رہا ہوں. یہ آ گیا میں سمجھتا ہوں ان کی طرف سے آیا. اس لیے سنیے, ایک انسان جس کے 4 بیٹے ہوتے ہیں وہ مطمئن ہوتا ہے کہ میرا جنازہ کوئی اٹھائے نہ اٹھائے میرے 4 بیٹے میرا جنازہ اٹھا لیں گے. ایک انسان جس کی 1 بیٹی ہو وہ مطمئن رہتا ہے کہ روئے نہ روئے میری 1 بیٹی ہے میرے جنازے کی روزہ کرے. ہائے میرا امام جس کے 4 نہیں 18 یا 19 بیٹے تھے, 1 نہیں 18 یا 19 بیٹیاں تھیں, مگر غربت ایسی تھی کہ جنازہ اٹھانے کے لیے بغداد میں مزدور بلائے گئے. 4 مزدوروں نے تختے میں لاجا اٹھایا, 1 بیٹی بھی موجود نہیں ہے. جواب کرو سکے معصومہ کا عالم کی زندگی ایسے مسائل پھر بھائی ملا. وہ بھائی جس سے ایسی محبت ہوئی کہ پھر اس کے بعد ایسی نظیر نہیں ملی. مشہد اور قوم کے درمیان جو محبت ہے جو زائرین جاتے ہیں وہ آج بھی دیکھتے ہیں وہ کیسی رغبت ہے مشہد اور قوم کے درمیان. سنیے گا عزیزان گرامی, دیوبند مرثیہ پڑھ رہے تھے, منبر پہ آئے, مجلس پڑھنا شروع کی. فاطمہ آپ کی جگر کے ٹکڑے کہاں کہاں بکھرے ہیں, کوئی مدینے میں, کوئی نجف میں, کربلا میں, کوئی بغداد میں. شعر پڑھ چکے, گریا ہوا. مجلس تھی, بلند آواز سے لوگ رو رہے تھے. بالخصوص امام رضا موجود ہے. کیسی مجلس ہوئی ہوگی. پردہ لگایا تھا امام نے, پردے کے پیچھے مخدرات عصمت و طہارت تھی. جب دیوبند اپنا مرثیہ مکمل کر چکے تو امام نے کہا دیوبند اگر تو اجازت دے تو 1 شعر کا اضافہ میں کر دوں. دیوبند نے کہا فرزند رسول آپ میرے مرثیے میں شعر پڑھائیں گے, اس سے بڑی کیا بات ہوگی. امام اس شعر کا مفہوم یہ تھا, اے فاطمہ اور آپ کا 1 بیٹا جس کی قبر طوس میں بنے گی, طوس میں بنے گی, ایران میں خراسان میں جس کی قبر طوس میں بنے گی. جیسے ہی امام نے یہ شعر کہا دیوبند کو سنایا. دیوبند نے کہا فرزند رسول میں تو آپ کے گھرانے میں کسی کو نہیں جانتا جس کی قبر طوس میں ہو. امام نے کہا دیوبند وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ میں ہوں جسے عالم غربت میں طوس میں زہر دیا جائے گا, جو جسے طوس میں دفن کیا جائے گا. عزیزان گرامی بیان کیا جاتا ہے کہ ابھی یہ خبر پردے کے پیچھے گئی تھی کہ پردے کے
زیادتی کی گئی تو جناب حمزہ کی بہن تھی جس کا نام بی بی صفیہ تھا. روایتیں بتاتی ہیں جب بی بی صفیہ کو پتا چلا, رسول اللہ کی پھوپھی کو پتا چلا کہ جو ہے وہ ان کے بھائی حمزہ کو ایسے قتل کیا گیا ہے, اتنی مظلوم طریقے سے انہیں قتل کیا گیا, بے رحمی سے انہیں قتل کیا گیا, صفیہ برداشت نہیں کر پائیں, گھر سے روتی ہوئی ماتم کرتی ہوئی نکلی. جب رسول کو پتا چلا نا کہ پھوپھی صفیہ آ رہی ہیں, اپنے اصحاب سے کہا میری پھوپھی کو روکو, کہیں وہ بہن اپنے بھائی کا لاشا نہ دیکھ لے, کہیں وہ بہن اپنے بھائی کا. صفیہ آگے بڑھتی رہی, کسی کے روکے سے نہیں رکی, بہن تھی نا, بھائی کی محبت تھی. صفیہ آگے بڑھتی رہی. جب رسول نے دیکھا کہ پھوپھی صفیہ بھائی کے لاشے والا, سنیے گا عزیزاں میں گرامی, روایتیں بیان کرتی ہے حضرت حمزہ کا لاشا جو اس طریقے سے بے دردی سے جن کا کلیجہ چبایا گیا تھا, جن کے لاشے کے ساتھ ایسا عالم تھا, رسول اللہ نے جب دیکھا نا کہ بہن بھائی کے لاشے والا آ رہی ہے, بختر یہ کہتا ہے کہ رسول نے احد کے میدان کی خاک اٹھانا شروع کی اور رسول اللہ نے حضرت حمزہ کے زخموں پہ جلدی جلدی وہ خاک ڈالنے لگے.